السلام علیکم ناظرین، ہیلتھوپیڈیا میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ ہمارے چینل پہ آئے۔ ناظرین، ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہم صحت کے حوالے سے ایک ٹاپک لے کے حاضر ہوتے ہیں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طاقت ہی طاقت۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی آزمودہ اور سنت نبوی بھی ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی اعلیٰ نسخہ ہے۔ ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن کو دبا دیں، کیونکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، غم، مایوسی، کمر درد، خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی، پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری، بھوک کی کمی، وزن کی کمی، کولیسٹرول کی زیادتی، امراض دل، آنتڑیوں، معدے کے ورم، السر، کینسر، قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، ذہنی امراض، دماغی امراض، جگر، پٹھے کے اعصاب، وسوسے اور تشویش۔ ناظرین، ان سب کا حل ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں، یہ بھی سنت نبوی سے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تلبینہ کی، جانا کہیں نہیں ہے، ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور اس میں تمام ضروری وٹامنس بھی پائے جاتے ہیں۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ بخاری، مسلم۔ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اسے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی ہے، مگر وہ اسے نیم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ بھرے پیٹ بھی، یعنی ہر وقت، ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کون کون کھا سکتا ہے؟ صحت مند بھی کھا سکتا ہے اور مریض بھی کھا سکتا ہے۔ تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ بچوں، بڑوں، بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے ایک غذا ٹونک اور دوا بھی اور شفا بھی اور عطا بھی۔ خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، اعصاب، عورتوں، بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹانک ہے۔ جو اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں، 45 منٹ تک دودھ میں گلنے دیں اور اس کی کھیر سی بنا لیں۔ اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو شہد ڈال دیں یا کھجور ڈال دیں، اسے تلبینہ کہیں گے۔ اس کی آپ کو ترکیب بتاتے ہیں، اگر آپ نے لکھنی ہے تو لکھ لیں، اگر ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو وہ اپنے پاس سیو کر لیں۔ دودھ کو ایک جوش دے کر جو شامل کر لیں۔ ناظرین، ہلکی آنچ پر 45 یا 40 منٹ تک پکائیں اور چمچہ ہلاتے رہیں۔ جو گل کر دودھ میں مل جائے تو کھجور مسل کر شامل کر لیں۔ میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں۔ کھیر کی طرح بنانا ہے اس کو، چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اوپر سے بادام، پستے کاٹ کر چھڑک دیں۔ کھجور کی جگہ شہد بھی ملا سکتے ہیں۔
طبی فوائد کے اعتبار سے اس کے متعدد فوائد بیان کیے جا چکے ہیں. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ غذا خون میں ہیموگلوبن کی کمی کو پورا کرتی ہے. پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری، بھوک کی کمی، وزن کی کمی، کولیسٹرول کی زیادتی، دل کا امراض، معدے کے ورم، اس کے علاوہ دیگر بے شمار امراض میں مفید ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو دودھ میں زیادہ کیلشیم اور فولاد پایا جاتا ہے، اس وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ناظرین اس کو استعمال کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور یہ سنت نبوی بھی ہے. اس کو کھائیں، مریضوں کو دیں، خود کھائیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے شفا ملے گی، آپ صحت یاب ہوں گے، ٹینشن دور ہوگی، اعصابی کھچاؤ کم ہوگا، اور آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.